وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، بہت اہم آیت ہے۔ جان لو اللہ تعالی حائل ہو جایا کرتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ یہ پہلی 4 آیات میں جو فلسفہ آیا تھا اسی کو دوبارہ دہرایا گیا ہے۔ اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان کے دل کے درمیان، انسان کے درمیان۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک بات آپ نے سنی، دل میں اتر گئی، دل نے گواہی دی کہ بات ٹھیک ہے، آپ نے قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے۔ لیکن ایک بات آپ نے سنی، دل نے گواہی دی، لیکن آپ نے رد کر دیا۔ دل کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن تعصب ہے، تمرد ہے، تکبر ہے، حسد ہے، اس کی وجہ سے رد کر دیا۔ پھر وہ بات کان میں آئی، پھر دل نے گواہی دی، پھر رد کر دیا۔ پھر کہا بات کان میں آئی، پھر دل نے اٹیسٹ کیا، رد کر دیا۔ ہوتے ہوتے اب دل کے اور کان کے درمیان اللہ حائل ہو جائے گا۔ اب وہ بات کان میں آئے گی، دل میں جائے گی نہیں، وہی جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا نہیں، انہوں نے سنتے تو تب کہ دل تک بات پہنچتی، وہ سن رہا ہوتا۔ دیدن دیگر آبوس، سنیدن دیگر آبوس۔ یہ جو درمیان میں اللہ آ گیا، اللہ کا قانون آ گیا، جس کو میں بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ دل میں جو استعداد تھی بات کو سمجھنے کی، وہ استعداد اب سلب ہو جائے گی، اللہ بیچ میں آ جائے گا، وہ بات کان میں رہے گی، دل میں اترے گی نہیں۔ تو ڈرو اس سے کہ کہیں اس مرحلے کو نہ پہنچ جاؤ، کہیں تم اللہ کے احکام سنو اور رد کرو، اور ایک نتیجہ یہ نکلے کہ تمہارے اندر سے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، حائل ہو جاتا ہے اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی جان لو کہ تمہیں بالآخر اسی کی طرف جمع کیے جانا ہے۔ کتنے دن اور جی لو گے؟ تو کیا موت سے بچ جاؤ گے تم؟ کیا یہاں مدینے میں تمہارے گھروں کے اندر موت نہیں آ سکتی؟ تم موت تو آنی ہے، ہر حال آنی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر جا کر اپنے آپ کو بند کر لو، موت تو وہاں بھی پہنچے گی۔ موت سے کوئی رستگاری نہیں، کوئی چھٹکارا نہیں۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بالآخر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر تیسری آیت اس میں جو آ رہی ہے بہت اہم ہے۔ یہ پورا رکوع جیسا کہ میں نے عرض کیا دین کے فلسفے، دین کی بنیادی دعوت کے بارے میں نہایت جامع۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ڈرو اس فتنے سے، اس عذاب سے جو صرف انہی کے اوپر مسلط نہیں ہوگا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے یا زیادتی کی ہے یا شرک کیا ہے یا کفر کیا ہے، بلکہ اس گندم کے ساتھ بھس بھی پس جائے گا۔ جب عذاب الہی آتا ہے، کوئی ایسا عام عذاب آتا ہے، اس عذاب کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ جو گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہ بھی جائیں گے اور بے گناہ بھی مارے جائیں گے۔ اللہ یہ نوٹ کر لیجئے، جس کو کہ سورہ اعراف کے اندر واضح کیا گیا ہے، اللہ یہ کہ وہ بے گناہ لوگوں کو روکتے رہے، منع کرتے رہے، نہیں یعنی منکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، بھلائی کی دعوت دیتے رہے، ان کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ ان کو بچا لیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ پیسو رہے، بدکاری پھیل رہی ہے، آپ اپنے دھندے میں، اپنے کمائی میں ہیں، اپنے رہن سہن میں ہیں، اپنے بچوں میں خوش ہیں، اللہ خیر چلا، آپ کو کیا پرواہ؟ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیسی بے پردگی، کیسی فحاشی، کیسی بے حیائی پھیل رہی ہے، یہ صورتحال ہمارے معاشرے کی، اور ہم تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ یہ لوگ چاہے خود گناہ گار نہیں ہیں، پکڑے جائیں گے، بلکہ ایک حدیث کی روح سے تو سخت ترین عذاب ان پر آئے گا۔ حدیث میں نے بارہا وہ سنائی تھی، اب چونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے ایک معنی میں۔ اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو وحی کے ذریعے سے ایک حکم بھیجا، ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں بستیوں کو ان کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رب
ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا ایک ایسا نیک صالح بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی معصیت میں بسر نہیں کی۔ ذرا اندازہ کیجیے، یہ کوئی کرائے کا وکیل نہیں ٹیسٹیفائی کر رہا ہے، جبرائیل، اور کس کی بارگاہ میں، جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، ہم کہتے ہیں پلک جھپکنا، عربی کا محاورہ ہے آنکھ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، محاورہ ایک ہی ہے، مطلب یہی ہے کہ بالکل یوں سمجھیے اسپلٹ مومنٹ، ایک سیکنڈ کا بھی کوئی 100واں حصہ بھی کبھی اس کا جو ہے وہ گناہ بھی پسند نہیں۔ قالا فقالا، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ نے فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجهه لم يتبعر في ساعة قط، اس لیے کہ وہ خود تو نیک بنا رہا لیکن میری احکام کی دھجیاں بکھیری جاتی رہی اور یہ دیکھتا رہا، اس کا کبھی خون کھولا تک نہیں، میری غیرت کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر تک نہیں ہوا۔ ایسا بے حس، ایسا بے حمیت، ایسا بے غیرت، چاہے کتنا ہی صالح ہو اور کتنا ہی نیک ہو اور کتنا ہی پاک باز ہو، عذاب کا اولین مستحق ہے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وہ عذاب جب آئے گا تو پھر وہ صرف ظالم ہی نہیں آئیں گے اس کی لپیٹ میں، بے گناہ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ بے گناہ سب کے سب لپیٹ میں آ جائیں گے، لیکن القرآن یفسر بعضہ بعضا، سورہ اعراف میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے، وہ لوگ کہ جو بدی سے روکتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں، جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان سے تعلق منقطع کریں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، ان کے ساتھ سوشل تعلقات نہ رکھیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کھائیں پیئیں نہیں، ان کو اللہ بچا لے گا۔ باقی لوگ چاہے خود گناہ گار نہ ہوں اس میں پکڑے جائیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، خاص طور پر صرف ظالم، صرف گناہ گار، صرف فاسق اور صرف فاجر ہی نہیں اس کی گرفت میں آئیں گے، بلکہ وہ گناہ گار جو بے گناہ ہے وہ بھی پھنس جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ پھر اللہ کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ یہ دنیا کی سزا تو جو ہے وہ تو یہی ہے کہ بس مر گئے، زلزلہ آیا 400 آدمی مر گئے، 600 آدمی مر گئے، اس میں شاید اذیت کچھ کو محسوس ہوئی ہو، جہاز ہے غرق ہو گیا، اتنے ہزار آدمی مر گئے، کیا اذیت ہوئی ہوگی؟ چند منٹوں کے اندر آدمی جو ہے وہ ختم ہو جاتا، پھانسی کا ایک جھٹکا لگا گیا، کیا تکلیف ہوئی اسے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہاں تو صرف خاتمہ کر دیتے ہیں نا، اور تو کچھ نہیں۔ اللہ کا کی سزا سخت ہے، لا يموت فیہا ولا یحییٰ، انسان چاہے گا موت آ جائے، موت آ جائے، موت آ جائے، موت نہیں آئے گی، بلکہ اگر کھال جھلس گئی ہے تو دوبارہ نئی کھال بنا دی جائے گی، تاکہ وہ جلن مستقل طور پر محسوس ہوتی رہے، وہ جلن، ورنہ آپ کو معلوم ہے کھال کے اندر جو ہے وہ حس ہے، جلنے کی تکلیف ہوتی ہے، اندر مسل وغیرہ کے اندر حس نہیں ہے، وہ جلے تو کوئی پتہ انسان کو نہیں چلے گا، لہذا پھر کھال دوبارہ وہی کھال بنا دی جائے گی تاکہ پھر انہیں وہ جلن جو ہے پوری طریقے سے محسوس ہو۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یہ 3 آیات ہم نے سب پڑھی ہیں، لیکن پیش نظر وہی رہے، یہ سارا کس لیے کہا جا رہا ہے؟ اس میں جو تشویق ہے، ترغیب ہے وہ بھی، جو ترہیب ہے، جو انذار ہے، خبردار کرنا ہے وہ بھی، کس لیے؟ اگر ایمان لائے ہو تو ان ذمہ داریوں کو ادا کرو، ان فرائض کو ادا کرو کہ جو ایمان کے نتیجے میں تم پر عائد ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے زبانی کلامی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری کوئی بقت نہیں، تم اور بدترین کافر برابر ہوں گے۔ وہی انجام جو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، وہی انجام ان کا جو ہے مسلمان لیکن منافق ہونے کے باعث ان کا بھی انجام ہوئی، سمن بکمن، یہ پھر بہرے ہیں اور گونگے ہیں، ان کے اندر سمجھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہمیں بچائے۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں کہا گیا ہے لوگوں اس کتاب پر، قرآن پر ایمان لاؤ جس میں تمہارا ذکر ہے،
فیہ ذکرکم، اب ذکرکم سے ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہارے حصے کا ذکر ہے، تمہارے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، رہنمائی ہے، اور ایک یہ بھی تمہارا ذکر موجود ہے۔ تم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہو ان آئینوں میں جو قرآن مجید کے اندر مہیا کر دیے گئے ہیں، تمہیں اپنی تصویر نظر آ جائے گی۔ منافقین کے کردار میں آپ اپنا کردار دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بھی اس روش پر چل رہے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔